اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج میزان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 اپریل کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 ستمبر سے 23 اکتوبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام تے رے توئیں سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اب آپ کو بیان کرتے ہیں کہ برج میزان والوں افراد اگر شرف شمس کے اس وقت کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے لیے لو تیار کرواتے ہیں، کس کس حوالے سے فائدہ حاصل ہونے جا رہا ہے۔ شرف شمس کے اس وقت کے دوران یہ لوگ سفر کے حوالے سے اپنے لیے لو تیار کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوکری میں ترقی کے حوالے سے، تنخواہ میں اضافے کے حوالے سے، کاروباری افراد کاروبار میں تیزی کے لانے کے حوالے سے یہ لو اپنے لیے تیار کروا سکتے ہیں۔ خاص طور پر وہ افراد جو شراکتی کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں وہ بھی اس لو کو تیار کروا کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج میزان والے افراد جو جنسی حوالے سے کمزور ہیں وہ بھی یہ لو تیار کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جنسی کمزوری اس شرف شمس کی طاقت سے دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، رشتے نہیں آ رہے، رشتہ نہیں بن رہا، شادی کی طرف بات نہیں بڑھی، ان کو بھی چاہیے کہ اس شرف شمس کے وقت سے ضرور مستفید ہوں اور اپنے لیے خصوصی لو تیار کروائیں تاکہ آپ کی شادی کے معاملات بھی طے پائیں۔ اور وہ افراد جو اچھی اور بہتر شادی شدہ زندگی چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس وقت کو ضرور یوٹیلائز کریں۔ اس طرح وہ برج میزان والے افراد جو اکثر و بیشتر خرابی صحت کا شکار رہتے ہیں، یا وہ والدین جو اپنی اولاد کی صحت کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کو چاہیے کہ شرف شمس کے اس وقت کو ضائع مت ہونے دیں اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بہتر لو تیار کروائیں۔ مالی معاملات میں بہتری کے حوالے سے، یا وہ افراد جو سرکاری نوکری کر رہے ہیں اور افسران اعلیٰ سے بہتر تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ شرف شمس کی لو تیار کروا کے اپنے پاس رکھیں۔ اس کے بارے میں مزید معلومات چاہیے اور یا بنوانا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ برج میزان والے افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس اشرے کا وقت ایک بہت ہی اچھا وقت رہنے جا رہا ہے کہ جب آپ کو چاہیے کہ روزگار کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں، یا آپ لوگوں نے پہلے انٹرویو وغیرہ دیے تھے تو آپ کو ان نوکری کے حوالے سے کال کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کو ایک اچھی اور بہتر نوکری ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ہی وہ افراد جو اپنی صحت کے حوالے سے پریشان تھے، اللہ کے حکم سے اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کی صحت میں بہتری دیکھنے میں آئے گی، یہاں تک کہ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، اس اشرے کے آغاز سے ہی ان کی صحت میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی اور بیماری ان سے دور بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا مال صدقہ خیرات میں خرچ کرتے رہیں۔ بیرون ملک جانے کے حوالے سے، سفر کرنے کے حوالے سے اس اشرے کا وقت اتنا کوئی مثبت رہنے والا نہیں ہے۔ ان معاملات کے حوالے سے آپ کو مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ برج میزان والے افراد جو اندرون سفر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ فی الوقت اندرون سفر سے بھی اوائڈ کریں۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اندرون جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ مقصد آپ کی خواہش کے مطابق پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ لوگ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں، ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کو ضرور یوٹیلائز کریں اور اپنی فیملی سے اس حوالے سے ضرور بات کریں، خاص طور پر اس اشرے کی 7 اور 8 اپریل کو اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس اشرے کا وقت آپ کی سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان تھے، اس اشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ آپ لوگوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس حوالے سے اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے مل بیٹھ کر لیا گیا فیصلہ یا کی گئی بات جو ہے اس حوالے سے مثبت نتائج لاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہرحال اگر معاملات یا حالات کافی بگڑ چکے ہیں تو ان کو اس طریقے سے لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس اشرے کا وقت ان کے لیے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ آپ لوگوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان معاملات کے حل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران ان کو کچھ اونچ نیچ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ اپنے کاروباری صورتحال کو بہتر رکھا جا سکے۔ گھریلو معاملات کے حوالے سے آپ کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس اشرے کا وقت آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے بھی کچھ مشکلات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اعلیٰ افسران سے وابستہ کام ہے تو اس اشرے کے دوران حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔
پچھلے کچھ عرصے میں کوئی چیز چوری ہوئی تھی یا گم ہوئی تھی اور اس کی واپسی کی کوشش کر رہے تھے تو اس اشرے کے وقت کے دوران وہ آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی۔ ننیالی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے اولاد کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ ان معاملات سے فی الوقت دور رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان معاملات سے کوئی بڑا منافع آپ حاصل یا اچھا منافع آپ حاصل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ اس بات کے بھی امکانات نظر آتے ہیں کہ ان چیزوں سے یا ان معاملات سے آپ کو کچھ نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ افراد جو شراکتی کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اس اشرے کا وقت اس حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس اشرے کے دوران آپ قیمتی اشیاء کی خریداری کے لیے جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو۔ 3 تسمیہ آپ نے سے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق کوئی سی بھی 3 دالیں مکس کر حسب توفیق صدقے کے طور پر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 3 اور 7 اپریل کی ہے۔ برج میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔